السلام علیکم دوستو، میں متی الدین آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ویسے نیوزی لینڈ جو سیریز ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، اور نیوزی لینڈ نے بالکل اینڈ ٹائم پر جا کر پاکستان کرکٹ کو نہیں بلکہ پاکستان کو دھوکہ دے دیا، اور اینڈ ٹائم پر جا کر انہوں نے سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کا جو دورہ تھا وہ نیوزی لینڈ، پاکستان کی جو سیریز تھی وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ وہ کینسل کر دی، اور اس سے پاکستانیوں کی پوری دنیا میں جو جگ رسائی ہوئی ہے اور جو بدنامی ہوئی ہے اس پر کیا نیوزی لینڈ سے پاکستان سوال پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، اور کیا پاکستان اس کے خلاف عملی اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا وہ یہ ہوگا، نمبر 2 پر انگلینڈ ویسز پاکستان جو سیریز ہونی تھی اس پر کیا اپڈیٹس ہیں، کیا وہ سیریز ہوگی یا نیوزی لینڈ کے اس حرکت کے بعد پاکستان اور انگلینڈ سیریز بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اس پر بڑی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ شیخ رشید نے کیا اپڈیٹ دی ہے، شیخ رشید نے کیا دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے، بھارت سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کا جو بنانے کا آج کا مقصد ہے ناظرین، اس میں آپ کو کلیئر آپ کو بتانا کہ کن کن بنیاد کی وجہ سے دورہ منسوخ ہوا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اب کیا عملی اقدامات کرنے جا رہا ہے، پاکستان کا کیا فیوچر ہے، کیا آنے والے وقتوں میں پاکستان ویسز نیوزی لینڈ، پاکستان ویسز انگلینڈ، پاکستان ویسز آسٹریلیا سیریز پاکستان میں ہوا کرے گی، کیا پاکستان کی گراؤنڈ جو ہیں وہ دوبارہ آباد ہوں گے، کیا جو بین الاقوامی ٹیمیں ہیں پاکستان آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو دنیائے کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان کے کیا کیا تاثرات رہے ہیں اس پورے ٹور پر، پاکستان ویسز نیوزی لینڈ جو ٹور تھا اس پر کیا تاثرات ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑی خبر سے یہ آغاز کریں گے کہ پاکستان ویسز نیوزی لینڈ جو ٹور کینسل ہوا ہے اس پر سب سے پہلے بات کرنا بہت ضروری اس لحاظ سے ہے کہ نیوزی لینڈ نے یہ حرکت کیا کی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پرائم منسٹر نے کال کی، جب آپ کی پرائم منسٹر سے پاکستانی پرائم منسٹر سے بات ہوگی، اس کے بعد آپ نے کیوں سیریز کینسل کی؟ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بین الاقوامی سازش ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ بین الاقوامی سازش کے تحت یہ سیریز دورہ جو ہے منسوخ ہوا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان نے فل پروف سیکورٹی دی تھی، اور جس ٹائم نیوزی لینڈ کو اینڈ ٹائم پہ خدشات بھی آئے ہیں تو شیخ رشید نے یہ بار بار کلیئر کر دیا کہ ہم نے نیوزی لینڈ کو کہا تھا کہ ہم کراؤڈ کے بغیر یہ میچ کرا دیتے ہیں لیکن آپ لوگ کھیلیں، لیکن نیوزی لینڈ نے اس کے باوجود بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ اس میں ڈلے، پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے بات کی، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس پر بات نہیں مانی اور انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا سیکورٹی خدشہ آپ کو پڑ گیا، کون سا آپ کو سیکورٹی تھریٹ پڑا ہے؟ آپ کو بتانا پڑے گا، میڈیا میں آپ کو بتانا پڑے گا، میڈیا میں نہیں بتاتے، آپ کم سے کم پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بتائیں کہ پاکستانی سیکورٹی ادارے جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہے شیخ رشید، ان کو تو کم سے کم علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ سیکورٹی خدشات ہے، بھارت سے آپ کو سیکورٹی کا تھریٹ ملا، کہاں سے آپ کو سیکورٹی کا تھریٹ ملا؟ یہ بڑے بڑے سوال ہیں جو اس آج کے دن کے ہیں کہ کیوں نیوزی لینڈ نے دورہ پاکستان منسوخ کر دیا، اور جس پر شیخ رشید نے صاف صاف کہہ دیا کہ عالمی سازش کے تحت یہ دورہ منسوخ ہوا ہے۔ تو پاکستان کی پوری دنیا میں جو جگ رسائی ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ کیونکہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ پاکستان کے جو لیجنڈری پلیئر ہیں شاہد خان افریدی، ان کا بھی ٹویٹ آیا، انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ نیوزی لینڈ کے اس دورے سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوگا اس کا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے، ایفرٹس کی ہیں اس سیریز کے لیے، بڑی ایفرٹس کی، بلکہ پاکستان تقریباً پچھلے 10 سال سے پاکستان کو امن بنانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا ملا کہ نیوزی لینڈ نے بالکل اینڈ مومنٹ پر جا کر دورہ منسوخ کر دیا۔ اب آپ کو ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید، انہوں نے یہ بتایا کہ 4 مہینے سے نیوزی لینڈ کی جو سیکورٹی ٹیم تھی وہ پاکستان میں موجود تھی، اور وہ بار بار ان کی سیکورٹی کو کلیئر پاکستان نے کرایا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں اپڈیٹ دی تھی پاکستان نے، اور ان کو پورا سیکورٹی اپنا پلان بتایا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اینڈ ٹائم پر کیوں دورہ منسوخ کر دیا؟ اگر آپ کو سیکورٹی کا کوئی خدشہ تھا بھی تو آپ اپنی ٹیم پھر پاکستان نہ بھیجتے، کم سے کم پاکستان کی اس طرح جگ رسائی تو نہ ہوتی۔ اب پوری دنیا میں کیا امیج گیا کہ پاکستان بڑا پرامن ملک نہیں ہے، پاکستان میں بڑے سیکورٹی کے خدشات ہیں، نقصانات ہیں، اور پوری دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب
بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھی اس پر بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. حالانکہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اوور آل بات کریں تو پاکستان کا جو امیج دنیا میں گیا اتنا برا نہیں گیا, بلکہ دنیا والوں نے, جو دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں, انہوں نے پاکستانی فینس کے بارے میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستانی فینس اتنے عرصے سے کرکٹ دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کو کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن اوور آل بات کریں تو ایٹ دی اینڈ نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے. شعیب اختر جو ہے پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بالر ہیں, انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس کا بہت نقصان ہوگا. اس کے علاوہ بات کریں تو ڈیرن سیمی بڑے پلیئر ہیں, بڑا نام ہے ڈیرن سیمی, اور انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کا دل جیتا ہے. زبردست انہوں نے میسج بھیجا جس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے بہت حیرانی ہوئی ہے کہ نیوزی لینڈ نے کیوں یہ ٹور کینسل کیا. پاکستان تو ایک سیفسٹ کنٹری ہے. میں دنیائی کرکٹ میں جہاں جہاں گیا ہوں مجھے پاکستان کی زبردست سیکورٹی ملی ہے اور وہ بڑے مطمئن نظر آئے تھے پاکستان کی سیکورٹی سے. اس کے علاوہ اب تو دنیائی کرکٹ میں جو لوگ آ چکے ہیں, کیونکہ پاکستان اب کوئی اکیلا نہیں تھا. پاکستان میں زمبابوے کی جیسی ٹیم آ چکی, پاکستان میں سری لنکا آ چکی ہے, ویسٹ انڈیز آ چکی ہے, ساؤتھ افریقہ آ چکی ہے. تو نیوزی لینڈ آپ نے اینڈ ٹائم پر یہ جو حرکت کی ہے یہ اچھی نہیں کی. آپ کی کرکٹ جو ہے وہ ہم پاکستانی بڑے سپورٹ کرتے ہیں, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ورلڈ کپ 2015 ہوا تھا تو پاکستان بار بار یہی چاہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ ورلڈ کپ جیتے, کیونکہ نیوزی لینڈ کبھی ورلڈ کپ نہیں جیتا. پھر سب سے بڑی بات, جب آپ کے ملک کے اندر جب اتنا بڑا حملہ ہو گیا تھا مسلمانوں, آپ مسجد جب مسلمان نماز ادا کرے تھے وہاں آپ کے ملک میں آ کے اتنا بڑا حملہ ہوا اور انہوں نے آ کے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا تھا اس بندے نے آ کر. لیکن کیا اس کی بنیاد پر دنیا نے آپ سے علیحدگی اختیار کی؟ اس کے بعد کیا پاکستان نیوزی لینڈ نہیں آیا؟ اس ٹائم بنگلہ دیش نیوزی لینڈ میں نہیں تھی, انہوں نے اپنا دورہ منسوخ تو نہیں کیا. تو آپ نے اتنی سخت زیادتی کیوں کی پاکستان کے ساتھ؟ اور اس کا نقصان پاکستان کو جتنا اب دنیائی کرکٹ میں ہو رہا ہے اس کا اندازہ بھی اب آپ نہیں لگا سکتے. شاہد افریدی نے یہی بات کہی ہے. ساتھ ساتھ اب بات کریں ناظرین تو پاکستان ورسز انگلینڈ ٹور پر بھی شیخ رشید نے کہا کہ اب دورہ انگلینڈ جو ہے وہ بھی اب تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے, اور دورہ انگلینڈ شاید پاکستان کا اب منسوخ ہو جائے اس بات کی وجہ سے جو نیوزی لینڈ نے حرکت کی ہے. تو اب دورہ انگلینڈ جو تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ اس لحاظ سے تھا کہ ان کے جتنے بھی مین پلیئرز تھے وہ پاکستان آ رہے تھے, اور اگر یہ دورہ ہو جاتا ہے پاکستان ورسز انگلینڈ تو پھر پاکستان پوری دنیا میں یہ بات منوا لیتا کہ پاکستان سیفسٹ کنٹری ہے اور پاکستان میں کوئی کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے, اور پاکستان پوری دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں ان کو ہوسٹ کر سکتا ہے. لیکن اینڈ ٹائم پر نیوزی لینڈ کی اس حرکت سے بہت زیادہ مایوسی اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں جگ رسائی ہوگی. میں بار بار جو اس بات کو بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوا, اور اس پر رمیز راجہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اس پر ICC میں جائیں گے اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے جواب طلب کریں گے کہ وہ ہمیں جواب دیں گے کس طرح آپ نے دورہ منسوخ کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ ICC میں جا کے اب کیا کیا اس سے فائدے لے سکتا ہے؟ تو فائدے تو اتنے ICC سے نہیں لے سکتا, کیونکہ اچھی طرح سے یاد ہے جب انڈیا نے بھی پاکستان آنے سے انکار کیا تھا تو پاکستان نے بڑا ICC میں جا کے مقدمہ لڑا تھا, لیکن کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو سکا. زیادہ سے زیادہ بھی اب پاکستان اگر ICC میں جا کے کوئی فائدہ لے سکتا ہے تو وہ فائنینشلی طور پر ہی کوئی فائدہ لے سکتا ہے کہ جو سیریز میں پاکستان کو فائنینشلی نقصان ہوا. اس کے علاوہ اب پاکستان کوئی زیادہ فائدہ نہیں لے سکتا. لیکن جو پوری دنیا میں جگ رسائی ہوئی ہے اس کا جواب اب کون دے گا؟ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے میں بار بار یہی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم آ کے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں یہاں سے تھریٹ ملا ہے, اتنا زیادہ سیکورٹی تھریٹ تھا کہ آپ نے ایک میچ نہیں بلکہ پورا ٹور ہی کینسل کر دیا. اور راولپنڈی کا اگر ناظرین آپ جانتے ہو تو سرینا سے جو روڈ آتی ہے وہ جو بھی راولپنڈی کا رہائشی ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ سرینا سے جو روڈ ہے وہ سیدھی روڈ ہے اور ڈائریکٹ اسٹیڈیم پہ جاتی ہے. تو کوئی کسی قسم کا سیکورٹی کا اس طرح مسئلہ نہیں تھا. ایک 5 میٹر کے فاصلے پہ تو ایک پاکستان کا جوان ایئر فورس کا جوان کھڑے تھے, اور پوری طرح پاکستان کے جو جتنے بھی افواج کے لوگ تھے انہوں نے پوری طرح سنبھالا ہوا تھا راولپنڈی کو, اور ہر طرف سیکورٹی پوری طرح فل پروف سیکورٹی دیتے ہیں پاکستان میں. میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ جو پرائم منسٹر لیول کو اور پریزیڈنٹ لیول کو جو سیکورٹی ملتی ہے, ہم ایسی سیکورٹی جو ہے دنیائی کرکٹ کی جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں انہوں نے ان کو سیکورٹی دی ہے. اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں.
अभी पाकिस्तान ने कश्मीर में जाके अपनी लीग करवाई है और बड़ी शानदार लीग हुई है, जिसमें हर्शियल गिब्स जो साउथ अफ्रीका का बड़ा नाम है वो पाकिस्तान में आया और बड़े खुश तरीके से गया। अगर न्यूजीलैंड को मसला ही था, अगर न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी के मसले थे तो फिर पहले ही टूर जो है वो कैंसिल कर देते। इस तरह एंड टाइम पर जाकर टूर को कैंसिल करना ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगते, क्योंकि पाकिस्तान को अभी इस दौरे से जो नुकसान हुआ है, अभी तो मैं खेलने की बात ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को इस दौरे से नुकसान ये भी हुआ कि बाबर ने पाकिस्तान ने टेस्ट करने थे खिलाड़ी कि कौन से प्लेयर जो है, पाकिस्तान ने अपना कॉम्बिनेशन बेस्ट बनाना था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की भी ये तैयारी थी। ये तो सारी चीज़ें साइड पर हो गई हैं कि कौन से प्लेयर्स को खिलाना था, हमने टेस्ट करने थे खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें साइड पर हो गई। अभी तो सिर्फ एक ही बहस है जो पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई है, इसका न्यूजीलैंड कैसे हमें बाद में सिला देगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जग रसाई हुई है। आपके प्लेयर्स को हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, किसी किस्म की हमने कमी नहीं होने दी, लेकिन एट द एंड आपने हमें क्या सिला दिया। क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इसका अंदाज़ा भी लगा सकता है कि पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान हुआ है? क्या न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर को इसका अंदाज़ा है? पहले ही पाकिस्तान के लोग मुखालिफ हैं, पहले ही पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इस लिहाज से पीछे रह गया क्योंकि इंडिया बहुत आगे जा चुका है फाइनेंशियली तौर पर भी, और ओवरऑल जिस तरह बिग थ्री एक कंसेप्ट दुनियाई क्रिकेट में आया जिस पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने रूल करना शुरू कर दिया तमाम बोर्ड्स पर, तो इसके बाद जिस तरह फिर पाकिस्तान की अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान नीचे जा रहा था और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान जो है वो एक क्रिकेट में जो मकाम है वो दोबारा हासिल कर रहा था। दुनियाई क्रिकेट की जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई थी और न्यूजीलैंड बहुत बड़ा ये टूर था पाकिस्तान के लिए, फैंस के लिए बहुत बड़ा टूर था, लेकिन न्यूजीलैंड ने एंड टाइम पर जो किया है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आती ही नहीं तो ये ज़्यादा बेहतर था। अब साथ साथ नाज़रीन जो दूसरा टॉपिक है इस पर बात करेंगे कि भारत ने इस पर क्या दाम किए हैं। मैं आपको बताता जाऊँ कि सिकंदर बख्श जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि इसके पीछे भारत है। ये पाकिस्तानियों की मुझे समझ नहीं आती कि अगर उस मुल्क से बात करें तो उधर से अगर कुछ हो जाता है तो एट द एंड इधर इल्ज़ाम लगने लग जाते हैं पाकिस्तान ने किया है, और अगर इधर पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो भारत पर इल्ज़ाम लग जाते हैं कि भारत ने किया है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती। अगर कोई सबूत है कि भारत की वजह से ये सीरीज़ कैंसिल हुई है तो यहाँ तो सबूत आए, उसके बाद फिर मैं बात करूं कि हाँ इस बुनियाद पर कैंसिल हुआ है। जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग थी उस पर बीसीसीआई ने बिल्कुल इन्फ्लुएंस दिखाई थी और उस पर फिर मैंने आगे तनकीद भी की थी कि बीसीसीआई का काम नहीं बनता था कश्मीर प्रीमियर लीग पर तनकीद करना, और जो उन्होंने हरकत की थी जिस तरह फॉरेन प्लेयर्स को आने से उन्होंने रोका था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर KPL में कोई गया तो फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, तो वो नज़र आई इन्फ्लुएंस। लेकिन अब इस तरह की आप कहेंगे एक सीरीज़ कैंसिल हुई और उसमें किसी तरह से भी इंडिया की तरफ से कोई शवाहिद नहीं मिला कि इसमें इंडिया मुलविस था, लेकिन एट दी एंड आप फिर तनकीद करेंगे इंडिया का इसमें कोई कसूर है, तो इससे हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं और एट दी एंड ये कि अपनी ही हम जग रसाई कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह फिर भारतीय मीडिया भी तो यही करता है ना कि जिस तरह अभी पंजशीर जो था अफगानिस्तान में जिस तरह हुआ कि पंजशीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं बल्कि पाकिस्तान में कब्जा है, तो फिर हम तनकीद करते हैं कि हमारा क्या ताल्लुक है इससे। तो ये फिर हम दोनों को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ हम जब भारत पे तनकीद करते हैं कि भारत इसमें मुलविस था, तो फिर वो भी हमारी तरफ तनकीद करते हैं कि आर्मी जो अफगानिस्तान में हुकूमत है ये वो पाकिस्तान लेकर आया है। ये फिर तनकीद, फिर हमें भी इसका सबूत, हम क्या जब उनसे सबूत मांगते हैं तो हमें भी सबूत देने पड़ेंगे। क्या सिकंदर बख्श साहब आपके पास कोई ऐसा एक भी सबूत है कि भारत इसमें मुलविस था? अगर सबूत है तो आप मीडिया पर लाओ, आप लाओ, तब मैं मानूंगा। इसके अलावा इस तरह तनकीद बराए तनकीद करना बिला वजह होता है, इसका कोई मकसद नहीं होता। साथ साथ दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड जो है पूरी तरह यूनाइटेड रहे हैं और उन्होंने जो ज़बरदस्त मैसेजेस दिए हैं वो देखने के काबिल थे। प्रेरा ने जिस तरह का ज़बरदस्त मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई है और पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त और एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट देखने के लिए, और पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, किसी किस्म का सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। और इसके अलावा भी दुनियाई क्रिकेट में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन सब ने मैसेजेस किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी,
سب کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین بنے ہیں رمیز راجہ، ان کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ابھی تو انہوں نے آ کے ٹیک اوور کیا ہی تھا، تو انہوں نے کرکٹ کو سنبھالنا تھا، لیکن ادھر تو اب دوسرے معاملات زیادہ آگے، تو اس وجہ سے اب رمیز راجہ کا جو ٹاسک ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے، اور ان کو اب فوکس جو ہے وہ سب سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی بہت بہت اہم ہے۔ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہی پاکستان میں ہوگی تبھی پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے گی۔ پی ایس ایل کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اس لحاظ سے یہی ہوا تھا کہ پاکستان میں کھلاڑی آنے لگ گئے تھے اور ٹیمز پھر پاکستان آنے لگ گئی تھی، تو اگر کئی ٹیمز نے نیوزی لینڈ نے دھوکہ دیا کہیں یہ ہمارے لیے نقصان نہ ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں 2009 پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ اس لحاظ سے ہوا کہ پاکستان میں سے کرکٹ جو ہے وہ 2009 میں گئی تھی، کیونکہ سری لنکن ٹیم پر جو لاہور میں حملہ ہوا تھا وہ 2009 میں ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے جو دنیائی کرکٹ میں پیغام بھیجا وہ یہ بھیجا کہ T20 ورلڈ کپ پاکستان نے 2009 کا جیتا، اور دنیا کو بتایا کہ ہم کرکٹ میں سب سے اوپر ہیں، کرکٹ میں چیمپئن ہیں۔ تو شعیب اختر جو پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بالر ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم نے سب سے اچھا دنیا کو میسج دینا ہے تو ہم T20 ورلڈ کپ جیت کر میسج دیں کہ اگر آپ لوگ نہیں آتے تو نہ آئیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کا چیمپئن ہے، کرکٹ پاکستان کی گیم ہے، پاکستان کرکٹ میں جیتنا چاہتا ہے، پاکستان کرکٹ میں فائٹ کرنا جانتا ہے، اور پاکستان جیتنا جانتا ہے کہ کیسے ہم نے ٹائٹلز جیتنے ہیں، اور T20 ورلڈ کپ پاکستان جیتا ہے، تو اس سے اچھا میسج نہیں جا سکتا دنیائی کرکٹ کی ٹیموں کو۔ تو ناظرین ایٹ دی اینڈ مقصد اس ویڈیو کا یہی تھا کہ سارے ٹاپکس کو کور کرنا، اور ایٹ دی اینڈ یہ پیغام دینا کہ پاکستان دنیا کا سیفسٹ کنٹری ہے، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی الرٹ یا کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، بلکہ نیوزی لینڈ نے جو کیا یہ شرمناک حرکت کی ہے، اور اس پر نیوزی لینڈ کرکٹ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان سے، کیونکہ اس سے پاکستان کی بہت زیادہ جگ رسائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن کا آئیکن پہ لازمی کلک کریے گا۔ تو ابھی آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔